السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم بعدد کل شیء معلوم لک۔ عزیزان گرامی، ہمارے خاندان قادریہ میں اور چشتیہ میں اور بھی سلاسل ہمارے ساتھ ہے الحمدللہ۔ نقشبندیہ بھی ہیں، سہروردیہ بھی ہیں، رفاعیہ بھی ہے، شاذلیہ بھی ہیں۔ لیکن یہ میں بتاتا ہوں کہ یہ اوراد جو ابھی میں بتانے رہا ہوں، جس طرح کفل والا تھا، تو یہ ہفت ہیکل یہ خاندان چشت اور خاندان قادر کے بہت لوگ پڑھتے ہیں۔ وظیفہ ہفت ہیکل میں دراصل قرآن پاک کی صورتوں کو علیحدہ جزوں میں ترتیب دیا گیا۔ ہیکل دراصل ایسی قلعہ بندی کو کہا جاتا ہے جس کے ذریعے انسان ہر لحاظ سے بیرونی حملوں سے اور آفات سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ ایسے یہ 7 ہیکل ہے جس کے ورثے پڑھنے والا ہمیشہ اللہ کی پناہ میں رہتا ہے اور پڑھنے والے کی ہر طرح حفاظت ہوتی ہے۔ لہٰذا ان ہیکل کے بے پناہ فیوزات و برکات ہیں جو حسب ذیل ہے۔ نمبر 1، ہفت ہیکل کو روزانہ پڑھنے سے پڑھنے والے کے گھر میں روزی میں خیر و برکت ہوتی ہے۔ اگر کوئی مالی پریشانی ہو تو ہفت ہیکل کو کثرت کے ساتھ پڑھنے سے اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتی ہے، تندرستی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی مقروض ہو تو اسے روزانہ 41 مرتبہ پڑھنے سے معمول بلائیں، انشاءاللہ قرضہ اترے گا اور کوئی ذریعہ بن جائے گا جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ نمبر 2، ہفت ہیکل خاص طور پر اسیب، جنات، ہر قسم کی بیرونی وباؤں سے محفوظ رکھنے کے لیے بہت ہی مؤثر ہے۔ اگر کسی مقام جگہ پر اسیب یا جنات کا اثر ہو تو ہفت ہیکل کو روزانہ اس مقام پر 7 مرتبہ، 5 مرتبہ، 1 مرتبہ، 3 مرتبہ، 11 مرتبہ پڑھے، انشاءاللہ تعالی جو بھی اسیب جنات اثر ختم ہو جائے گا۔ یہ نظر بد کے لیے بھی ہے، یہ جادو کے لیے بھی ہے، بڑی اکثیر ہے، آپ ان کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، جنات کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، اسیب کے بھی لیے پڑھ سکتے ہیں، جادو ٹونے کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، نظر بد کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 3، جو روزانہ 7 مرتبہ اس کی تلاوت کرے گا، انشاءاللہ عقیدہ یہ رکھنا چاہیے، یقین بھی یہ رکھنا چاہیے کہ دوزخ سے نجات کا ذریعہ ہے۔ یہ ہفت ہیکل ایصال ثواب کے لیے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کے پوشیدہ جو عزیز ہیں، اقارب ہیں، والدین ہیں، رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، ان کی بخشش کے لیے دعا کریں جب آپ پڑھیں۔ اگر اللہ چاہے تو ان مرحومین کو اس کا ثواب بھی پہنچائے گا اور اس کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ اگر کوئی عالم سکرات میں نزع کی حالت میں روح نکل رہی ہے یا بعض لوگوں کی روح آسانی سے نہیں نکلتی، تو چپکے سے سراہنے کی طرف کھڑے ہو کر لیفٹ رائٹ، ایک سائڈ پہ، پھر دوسرے پہ، پھر سر کی طرف، پھر پاؤں کی طرف، یعنی چاروں طرف آپ پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس پر بھی دم کرے، آسمان کی طرف پھونک کرے، انشاءاللہ تعالیٰ آسانی ہو جائے گی اللہ کے فضل کے۔ چوتھی اس کی فضیلت یہ ہے، ہفت ہیکل کی آیات کو پڑھنے سے اللہ کی قربت، اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ جو شخص نماز تہجد کے بعد اس ہفت ہیکل کو پڑھنے کا روزانہ معمول بنا لے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے دین دنیا میں اس کو سرخرو رکھے گا، اس کا بیڑا پار کر لے گا۔ اگر کوئی حاجت درپیش ہو تو بھی اللہ کی رحمت سے دفع ہوگی، یقین کامل ہونا چاہیے۔ ہفت ہیکل بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ نفسی باللہ العلی العظیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات ما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما هو العلی العظیم۔ یہ ایک ہو گیا۔ دوسرے ہیکل دوم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ نفس باللہ العلی العظیم، اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم، سنۃ من قد ارسلنا قبلک من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحویلا، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق الليل وقرآن الفجر
ان القرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ ہیکل صوم 3۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ نفسی باللہ العلی العظیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ہیکل 4۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ نفسی باللہ العلی العظیم وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا واذا انعمنا على الانسان اغرد ونأى بجانبه واذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم اعلم بمن هو اهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا۔ ہیکل 5۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ نفسی باللہ العلی العظیم قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا وانی خفت الموالی ومن ورائی وکانت امرأتی عاقرا فہب لی من لدنک ولیا یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعله رب رضویا لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا۔ ہیکل 6۔ ہیکل 6۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ نفسی باللہ العلی العظیم قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا ان سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا وانہ تعالی جد ربنا ما اتخذ صاحبۃ ولا ولدا وانہ کان یقول سفیہنا علی اللہ شططا۔ ہیکل 7۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ نفسی باللہ العلی العظیم وان یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارہم لما سمعوا الذکر ویقولون انہ لمجنون وما هو الا ذکر للعالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق طارق النجم الثاقب ان کل نفس لما علیہ حافظ فلینظر الانسان مما خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب انہ لا رجع لقادر یوم تبلی السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع انه لقول فصل وما هو بالحزل انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا فمهل الكافرين امهلهم رويدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ ما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حملۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ یہ تھے 7 ہیکل، ساری قرآن سے ہیں، قرآن کی صورتیں ہیں، قرآن کی آیتوں کو ترتیب دیا گیا ہے، اس پہ عمل کرے، 2 صحباب کو بھی بتائے، بہت مفید اوراد ہے، بہت مفید اوراد ہے، بزرگان دین کے مجربات میں ہے، مشائخ کے مجربات میں سے ہے، پیران عظام کے مجربات میں سے ہیں، خود بھی عمل کرے، اپنے اہل عیال کو، خواتین کو، گھر والوں کو، خاندان، 2 صحباب ساروں کو بتا دے، انشاءاللہ صدقہ جاریہ ہے۔ میرے لیے بھی دعا کرے اور ہم بھی آپ لوگوں کے لیے دعا گو ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم والسلام علی من اتبع الہدی۔